بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید ہمارے چینل پر۔ اگر آپ دین اسلام کی حقیقتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے۔ آج کی کہانی میں ہم آپ کو آخری زمانے کی پیشن گوئیوں اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ عنوان: قیامت کی نشانیاں، آخری زمانے کی پیشگوئیاں۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر چمکتے ستارے مدھم ہوتے جا رہے تھے۔ احمد اپنے دادا کے پاس بیٹھا، کہانی سننے کے لیے بے چین تھا۔ دادا جی نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹا، آج میں تمہیں آخری زمانے کی کچھ نشانیاں بتاتا ہوں جو نبی اکرم نے ہمیں پہلے ہی بتا دی تھیں۔ احمد نے اشتیاق سے پوچھا، دادا جان، کیا واقعی قیامت سے پہلے کچھ خاص نشانیاں ظاہر ہوں گی؟ دادا جی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، قیامت کی بڑی اور چھوٹی نشانیاں ہیں۔ چھوٹی نشانیاں تو ظاہر ہو چکی ہیں، لیکن بڑی نشانیاں ابھی باقی ہیں۔ دادا جان، پہلے چھوٹی نشانیوں کے بارے میں بتائیں، احمد نے اشتیاق سے کہا۔ دادا جی نے کہنا شروع کیا، بیٹا، نبی اکرم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، سود اور حرام کھانے کی کثرت ہو جائے گی، لوگ مال و دولت کے پیچھے بھاگیں گے اور رشتے ناتے کمزور ہو جائیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ آج کے زمانے میں ہو رہا ہے۔ لوگوں میں صبر کی کمی ہو جائے گی، جھوٹ عام ہو جائے گا اور سچائی کو چھپایا جائے گا۔ دنیا کے مختلف حصوں میں فتنے اور فساد برپا ہوں گے، بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے گا اور عزت و غیرت کی قدریں ختم ہو جائیں گی۔ احمد نے حیرانی سے پوچھا، دادا جان، کیا بڑی نشانیاں بھی اسی طرح ظاہر ہوں گی؟ دادا جی نے سر جھکا کر کہا، ہاں بیٹا، بڑی نشانیاں بہت خوفناک ہوں گی۔ ایک دن دجال ظاہر ہوگا جو لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنے جال میں پھنسا لے گا۔ وہ خود کو خدا کہلائے گا اور بڑے بڑے معجزات دکھائے گا۔ لوگ اس کے جادو میں گرفتار ہو جائیں گے، لیکن جو ایمان والے ہوں گے وہ اس کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ دجال کو ختم کریں گے۔ احمد نے خوفزدہ ہو کر کہا، دادا جان، دجال کتنا خطرناک ہوگا؟ دادا جی نے سنجیدگی سے کہا، بیٹا، دجال سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اس کا فتنہ اتنا شدید ہوگا کہ لوگ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا بھول جائیں گے۔ اس کے بعد جوج مجوج زمین پر فساد مچائیں گے۔ یہ بہت ظالم قومیں ہوں گی جو ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کر دے گا۔ احمد کی آنکھوں میں خوف اور تجسس دونوں جھلک رہے تھے۔ وہ بولا، دادا جان، اس کے بعد کیا ہوگا؟ دادا جی نے آہستہ سے کہا، بیٹا، اس کے بعد قیامت کے قریب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور جب یہ ہوگا تو توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، زمین میں زلزلے عام ہو جائیں گے اور ایک زبردست دھواں ظاہر ہوگا۔ ایک خوفناک جانور زمین سے نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا اور انہیں ان کے اعمال کے بارے میں بتائے گا۔ پھر ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ احمد نے گھبرا کر کہا، دادا جان، پھر کیا ہوگا؟ دادا جی نے شفقت سے احمد کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا، پھر قیامت برپا ہو جائے گی، سور پھونکا جائے گا اور تمام انسان مر جائیں گے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ ان کے اعمال کا حساب لیا جائے۔ اس دن نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ احمد نے پریشانی سے پوچھا، دادا جان، کیا ہم قیامت کی تیاری کر سکتے ہیں؟ دادا جی نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا، ہمیں اپنے اعمال درست کرنے چاہیے، نیکیاں کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ جو لوگ نیک ہوں گے ان کے لیے اللہ کی رحمت ہوگی۔ احمد نے پرعزم لہجے میں کہا، دادا جان، میں ہمیشہ اچھے کام کرنے کی کوشش کروں گا اور اللہ کی عبادت میں سستی نہیں کروں گا۔ دادا جی نے مسکراتے ہوئے کہا، یہی ہمارا اصل مقصد ہے بیٹا۔
اچھے عمال کر کے ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ رات گہری ہو چکی تھی، مگر احمد کے دل میں روشنی پھیل چکی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اسے اپنی زندگی کو کس طرح بہتر بنانا ہے تاکہ وہ قیامت کے دن سرخرو ہو سکے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس اہم معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔